معزز سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے 37 ایسی چیزوں کا علم جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ عوام میں جو شبہات پائے جاتے ہیں کہ وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ان پر وہ وضو ٹوٹنے کا حکم لگا دیتے ہیں، تو عوام کے شبہات کا ازالہ اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے۔ تو 37 وہ چیزیں کون سی ہیں جن سے وضو ٹوٹتا بھی ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ نمبر 1، آگے اور پیچھے کی شرمگاہ سے عادتاً کسی چیز کا نکلنا، مثلا پیشاب، پخانہ، ہوا، مزی، منی وغیرہ کا نکلنا۔ نمبر 2، اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے خلاف عادت کسی چیز کا نکلنا، مثلا استحاضہ کا خون اور پتھری اور کیڑا وغیرہ۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا، خون، پیپ یا بیماری کی وجہ سے نجس پانی کا نکلنا۔ نمبر 4، منہ بھر کہہ کا آنا۔ نمبر 5، نیند، سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، بے ہوشی، پاگل پن، نشہ، شراب یا افیون وغیرہ کی وجہ سے انسان کی عقل صحیح کام نہ کر رہی ہو تو اس وقت اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، رکوع اور سجود والی نماز میں کہکا لگا کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کہکا اتنی اونچی آواز میں لگایا کہ ساتھ والے کو آواز سنائی دی تو اس صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ اور اگر کہکا اتنی اونچی آواز میں لگایا کہ صرف اپنے کانوں تک آواز پہنچی اور دوسرے ساتھی تک نہ پہنچی تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر صرف نماز کے اندر مسکراتا ہے تو مسکرانے سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز باطل ہوگی۔ نمبر 8، مباشرت فاحشہ، یعنی بلا کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کا شرمگاہ کے ساتھ ملانا، مرد کا کسی عورت کی شرمگاہ کے ساتھ ملنا، یا پھر مرد کا مرد کے ساتھ یا عورت کا عورت کے ساتھ شرمگاہ کو ملانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9، انجیکشن گوشت میں یا چمڑے میں لگایا جائے اور خون سرنج کے اندر، سوئی کے اندر واپس نہ آئے، خون بہنے کی مقدار اگر نہیں آتا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خون بہنے کی مقدار میں آ جائے، جیسا کہ رگ میں لگاتے ہوئے انجیکشن خون آ جاتا ہے یا چیک کرنا پڑتا ہے کہ رگ میں ٹیکا لگا ہے یا نہیں لگا، تو اس صورت میں خون ڈاکٹر نکالتے ہیں تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، وضو میں گلوکوز کی بوتل لگانے سے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اگر نلکی کے اندر یا اس سوئی کے اندر بہنے کی مقدار خون آ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر صرف گلوکوز کا پانی جسم کے اندر جا رہا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 11، تھوک میں خون دیکھا، اگر تو تھوک پر خون غالب ہے یعنی تھوک سرخ نظر آ رہی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک خون پر غالب ہے، تھوک زرد نظر آ رہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 12، سخت زکام اور آنکھ سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر محقق ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ناک سے آنے والا پانی یا آنکھ سے آنے والا پانی کسی بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے۔ نمبر 13، تیز روشنی، دھوپ کی تپش، پیاز کاٹنے، جمائی آنے اور کھانسی آنے اور سرما کی تیزی یا سلائی آنکھ پر لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 14، کان بہنا، اگر کان سے مواد یا خون بہا اور وہ اس حصے تک آ گیا جہاں دھونا غسل میں فرض ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر صرف کان سے پانی نکلا تو یہ دیکھا جائے گا کہ پانی تکلیف سے نکلا یا بلا تکلیف نکلا۔ اگر بلا تکلیف نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر تکلیف سے نکل رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 15، مرد یا عورت کے پستان یا ناف سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 16، بلغم میں جمع ہوا خون نکلا یا ناک کی رینٹ میں جمع ہوا خون نکلا، تو اگر وہ تھوڑا ہے، منہ بھر کہہ کے برابر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر منہ بھر کہہ کے برابر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 17، اگر دودھ پلانے والی والدہ اپنے بچے کو وضو کر کے دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ کوئی چیز نجاست والی ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ نمبر 18، اگر زخم سے کیڑا نکلا اور اس پر کوئی خون یا مواد نہیں لگا ہوا، نجاست کا اثر نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 19، اگر شرمگاہ سے کیڑا نکلا یا کوئی پتھری نکلی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ نمبر 20، کانچ یا بواسیر کا مصہ واضح طور پر ظاہر ہو جائے اور اس پر نجاست کا اثر ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بواسیر کا مصہ کسے کہتے ہیں؟ مقد والی جگہ پر رگوں کا پھول جانا، بواسیر کی وجہ سے رگوں کا پھول جانا یا گوشت کا ابر آنا، تو اگر اس ابرے ہوئے گوشت پر یا پھولی ہوئی رگوں پر نجاست ظاہر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مصہ باہر ہے اور نجاست نہیں لگی ہوئی تو وضو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ مصہ سے خون یا پیپ نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور صرف درد، جلن یا خارش کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 21،
مزی اور ودی کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر غسل واجب نہیں ہوتا۔ مزی اور ودی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شہوت کے وقت مرد کی پیشاب والی جگہ سے نکلنے والا لیسدار مادہ، اور ودی پیشاب کے بعد آنے والا لیسدار مادہ ہوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 22، گرمی والے دانے اگر پھوٹ جائیں اور خود بخود اس سے پانی نہ بہے، تھوڑا سا پانی نکلے اور ہاتھ یا کپڑے کے لگنے کی وجہ سے وہ پانی پھیل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر خود بخود وہ بہنا شروع ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 23، بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جائے یا مکمل برہنہ ہونے سے یا کپڑے چینج کرنے سے یا پنڈلی کے ظاہر ہونے یا گھٹنے کے ظاہر ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں جو بات مشہور ہے پنڈلی ظاہر ہو گئی یا گھٹنا ظاہر ہو گیا یا کپڑے چینج کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ نمبر 24، اگر بیاک وقت کھانے یا خون کی قے آ جائے اور وہ منہ بھر کی مقدار کے برابر ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر مسلسل متلاحٹ کی وجہ سے بار بار قے آ رہی ہو تو پھر اندازہ لگایا جائے گا کہ وہ ساری قے جو ہے منہ بھر کی مقدار کے برابر بنتی ہے یا نہیں۔ اگر منہ بھر کی مقدار کے برابر بن جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کی مقدار کے برابر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 25، اگر کوئی آدمی اس طرح سو جائے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، خروج ری کو قابو میں رکھنے والی صلاحیت زائل ہو جائے، مثلا لیٹ کر سوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 26، بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر سونا، چاہے وہ کرسی پر ہو یا گاڑی کی کرسی ہو یا تکیہ ہو یا کوئی ستون ہو یا دیوار ہو، تو اس طرح ٹیک لگا کر سویا تو اگر سہارا ہٹا دیا جائے تو سہارا ہٹانے سے وہ گر پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 27، سجدے کی حالت میں نیند آ جائے، اگر تو سجدہ مسنون کر رہا ہے۔ مسنون سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ ران جو ہے وہ پیٹ سے الگ ہو اور بازو پہلوؤں سے الگ ہو، اگر اس طرح کا سجدہ ہے اور اس میں نیند آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زمین پر بازو بچھا دیے اور ران پیٹ کے ساتھ لگی ہوگی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 28، اگر عورت ران کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کرے جو کہ اس کے حق میں بہتر ہے اور زیادہ سطر کے لائق ہے، اور اس صورت میں اسے نیند آ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 29، اونگتے اونگتے اگر کوئی شخص ٹیک لگائے بغیر اونگ رہا تھا، اسی حالت میں ایک طرف کو گر گیا، اگر گرنے سے پہلے وہ متنبہ ہو گیا اور اپنے آپ کو سنبھال لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر گرنے کے بعد ہوش آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 30، بیمار شخص بیماری یا ضعف کی وجہ سے لیٹ کر نماز ادا کر رہا تھا تو اسی دوران اس کو نیند آ گئی تو نیند آنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 31، نماز جنازہ کے دوران قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہی حکم سجدہ تلاوت کا بھی ہے۔ نمبر 32، وضو کے بعد عورت کو چھونے سے یا بوسہ کنار سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر بوسہ کنار کے بعد مزی نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور غسل واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 33، وضو کے بعد بےہودہ گفتگو کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ بےہودہ گفتگو اسلام میں منع ہے، وضو ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں بےہودہ گفتگو منع ہے، لیکن وضو کے بعد اگر بےہودہ گفتگو کر لی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 35، وضو کے بعد سر منڈانے اور مونچھیں پست کروانے اور داڑھی منڈانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح ناخن کاٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 36، وضو کے بعد زخم کا کھرینٹ اتار دیا، اگر اس کھرینٹ سے خون نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون نکلا اور بہنا شروع ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 37، اگر دوران وضو ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو چیز کامل کو توڑ دیتی ہے وہ ناقص کو بھی توڑ سکتی ہے۔